زندگی میں کامیابی کے لیے صحت مند ہونا بہت اہم ہے، اور یہ کامیابی کسی طرح کی بھی ہو۔ سمجھدار انسان یہ بخوبی سمجھتا ہے کہ فٹ ہونا سب سے پہلے۔ جیسے کچھ دوسرے معاملات دماغ سے ہیں، اسی طرح فٹنس کا معاملہ بھی دماغ سے ہے۔ اگر یہ محسوس کر لیا جائے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے، وزن زیادہ ہے یا کسی بیماری میں احتیاط ہے، تو وہیں سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم کچھ موٹاپے کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے وقتوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو بندے موٹے نظر آتے ہیں وہ اصل میں صحت مند ہیں، حالانکہ یہ غلط خیال تھا۔ لوگ ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بیماری کاٹ لیں گے، ان کا جسم کسی بھی قسم کی بیماری کو سہ لے گا، ان کے لیے مشکلات نہیں آئیں گی۔ حالانکہ ایسی بات تو ہرگز نہیں ہوتی۔ اصل چیز تو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے۔ امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے تو وہ بوسٹ اپ کیا جا بھی سکتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھ کر۔ اچھا، کچھ تبدیلیاں ہر فیلڈ میں آئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو پہلے کھانے ہوتے تھے اب کھانے بالکل ایسے نہیں ہیں، کافی بدل گئے ہیں، اور لائف سٹائل مکمل طور پر چینج ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ویسٹ لائنز ہیں اس میں بھی فرق آ گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ 32 ویسٹ لائن ہونی چاہیے میل کی اور فیمیل کی ہونی چاہیے 26، لیکن اب جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ اتنی چینج ہو چکی ہیں کہ اب صحت کے ادارے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے، 10-20 اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو ویسٹ لائن ہے اب وہ 34 ہو چکی ہے میل کی، اور فیمیل کے لیے 28 ہو چکی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ چینجز ہیں، اور یہ چینجز اس وجہ سے آئی ہیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے، لیکن صحت کے معاملات کی طرف آدمی کو خصوصی توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ ساری چیز ہی انسان کی صحت پر منحصر ہے۔ اگر اس کی صحت ٹھیک ہے تو وہ تمام معاملات کی طرف بخوبی دھیان دے سکتا ہے، ایکٹیو نظر آئے گا، وہ اس کو خود بھی محسوس ہوگا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی۔ جب ایک بندہ وزن کم کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ دیکھیں، نیٹ میں بھی دیکھیں تو وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وزن کم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، تو وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ تو میری جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے کافی سارے طریقے اب آ گئے ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے جی ڈنڈ بیٹھ کے نکالیں تو وزن کم ہو جائے گا، اور بس ٹھیک ہے۔ اب ذرا ماحول بدل چکا ہے، اب کافی ساری ماڈرن چیزیں آ چکی ہیں، اور ماڈرن چیزیں ہمیں بہتری کی طرف بھی لے کر جا رہی ہیں۔ جیسے دیکھیں، جاگنگ ہے، واک ہے، برسک واک ہے، سائیکلنگ ہے، ایروبکس ہے، یوگا ہے، یہ ساری ایکسرسائزز ہیں۔ تو یہ ایکسرسائزز کر کے وزن کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس آدمی کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے۔ اب کچھ لیڈیز ہیں ان کو ایروبکس سوٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، سائیکلنگ بھی سوٹ نہیں کرتی، انہیں واک سوٹ کرتی ہے، برسک واک تیزی سے چلنا سوٹ کرتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بندے اباؤ 40-45 ہو چکے ہیں تو وہ زیادہ پریفرنس واک کو ہی دیتے ہیں۔ واک بہت اچھی چیز ہے، کہتے ہیں کہ پیدل چلنے سے دل مضبوط رہتا ہے، پیدل چلنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اچھا، یہ اب سوٹ کرنے والی بات ہے، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس میں ایبلٹی ہے 50-55 میں رننگ کی، جاگنگ کرنے کی، تو وہ ضرور جاگنگ کرے، لیکن یہ ہے کہ اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کر کے۔ اچھا، پھر یہ بھی سوال زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں پوچھنے میں آتا ہے کہ جی وزن کم کرنے کے دوران ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اب ہائی کیلریز والی چیزیں تو استعمال نہیں ہو سکتی، اب وہ ایک دور میں اس احتیاط نہیں کی گئی، اور بس کھانے کی طرف دھیان رکھا گیا، اور پھر کرتے کرتے وزن بڑھ گیا۔ زیادہ تر عموماً یہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے بندے کا وزن بڑھتا ہے۔ تو کیلریز کا اگر دھیان نہیں رکھا جائے گا تو اب بھی مسئلہ ہے وزن کم کرنے کے لیے۔ ایک بندے کو ویسے دیکھا جائے تو وزن کم کرنے کے لیے 1800 سے 2000 کیلریز میل کے لیے ضرورت ہے اسے، یعنی اگر وہ 3000 یا 3500 لے رہا ہے تو اسے بالکل چھوڑ دینی چاہیے یہ چیز، اور اس کے ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، اور پھر اسی میں ہی وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور شروع میں تو پہلے 2-3 مہینے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ جسم میں فوری طور پر جو ہیں وہ چینجز جو آتی ہیں وہ وزن کم کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن بظاہر نظر نہیں آتا۔ ویئنگ اسکیل پر آدمی جب آ کر دیکھے گا تو ادھر کا ادھر ہی وزن اسے نظر آئے گا، اور یہ فوری طور پہ وزن کم ہونا بھی نہیں چاہیے، وزن کو گریجولی کم ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کے وزن جلدی جلدی کم ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی کم ہوتے ہیں، ان کے پھر فوراً گین بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ جلدی وزن کم نہیں کرنا،
روٹی سالن سے بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے. وہ بلا کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر روٹی کے جو اجزاء ہوتے ہیں، میدا ہے، سوجی ہو گئی اور ایک دو اجزاء ہیں، یہ اگر ان میں سے کم کر دیے جائیں اور اس میں چھان کی مقدار زیادہ کر دی جائے تو روٹی کی جو کیلریز ہوتی ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی. چھان کا استعمال جب روٹی میں ہوتا ہے تو وہ میدے میں جا کر تھوڑی سی پھولتی بھی ہے. تو ساتھ اس کے سالن بڑا گوشت نہ استعمال کیا جائے، چھوٹا گوشت اور یہ باقی مچھلی، یہ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. لیکن وزن کم کرنے کے لیے بھی سبزی کا استعمال کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سبزی اگر روٹی سالن کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، ظاہری بات ہے وہ مشکل ہے کہ ایک آدمی کی روٹین ہی بنی ہے تو وہ کیسے، اور اگر اسے چھوڑے گا تو پھر جب روٹی سالن پہ آئے گا تو پھر وزن گین ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ اس ڈائٹ روٹی جو ہے خود سے اس کو گھر میں ہی بنا لیا جائے اور ساتھ اس میں ٹنڈے، کدو، توری، اس کا کم آئل والا سالن بنا کر کھایا جائے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ 2-3 ٹائم بھی کر لیا جائے، جو عام انسان کی جو 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے، تو وہ روٹی کھائے اور روٹی سے بھی وزن کم ہو سکتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے وزن کم ہو جاتے ہیں. لوگوں نے وزن کم کیے بھی ہیں. ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی ہو، کوئی فروٹ ایسا لیا جائے کہ جو اس کی غذا کی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرے اور اس کا وزن بھی کم کرنے میں اسے مدد. ویسے دیکھا گیا کہ جو پیشنٹس ہیں نا موٹاپے کے، وہ زیادہ تر پہلے وقت میں اگر پروٹین استعمال کریں، پروٹین ڈائٹ، تو وہ زیادہ بیٹر ہے. اب گوشت میں، دودھ، انڈے، ان میں بہت زیادہ پروٹین ہے. تو اگر گوشت کو لے لیا جائے جو زیادہ فلنگ ایفیکٹ دیتا ہے، اگر اس کو ابال کر لے لیا جائے یا اس کو باربیکیو کر کے لے لیا جائے تو تب بھی اچھے رزلٹس آتے ہیں. اور لوگ اصل میں جب انہیں ڈائٹ کا کہا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں روٹی سالن نہیں کھانا پڑے گا. بالکل روٹی سالن کھاتے ہوئے وزن کم ہو سکتا ہے، اور جو ہیبٹ بنی ہوئی ہے وہ ہیبٹ بنی بھی رہے گی. تھوڑی سی اس میں مشکل آتی ہے کہ جب آپ ڈائٹ پہ آتے ہیں، اس طرح کی ڈائٹ پہ آتے ہیں، تو بلڈ پریشر تھوڑا سا کم رہنا شروع ہو جاتا ہے. شوگر کا جو معاملہ ہے وہ بھی، اگر تو جس کی شوگر زیادہ ہے اس کی تو مینٹین ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی جس کا زیادہ ہے وہ بھی مینٹین ہو جاتا ہے. موٹاپے سے جو معاملات آتے ہیں وہ اس سے صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں کوئی میڈیکل کا آدمی نہیں ہوں، ڈاکٹرز کے ساتھ جو میری بیٹھک ہے ان سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں خود ہیلدی ہوں، میرا بھی وزن کچھ زیادہ ہے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں تھوڑا فرق بھی آیا ہے، آگے بھی فرق آئے گا. تو میں نے کہا کیوں نہ اسی کے متعلق ایک بات کی جائے، اور جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیا ڈائٹ کھائیں اور کیا اپنی ذہنی کیفیت رکھیں. ذہنی کیفیت بہت ضروری ہے اپنی اس حوالے سے بنانا. اصل میں ہم جب بھی وزن ہم کم کرنا شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ جلدی جلدی یہ کم ہو جائے. یہ جلدی جلدی کم نہیں ہونا چاہیے، پھر جلدی جلدی واپس آ جائے گا. اور دوسرا، ہماری ذہنی کیفیت بدلتی رہتی ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے یہ مسائل ہیں، اب اس کی طرف دھیان دیں. موٹاپا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ تو جو جسم کے ساتھ لگا، زیادہ تر بندے اس کیفیت میں رہتے ہیں.